وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في الأرضين إن تولوا ومن أعدائهم تبرؤوا إلى الله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. صلوات. اس سے زیادہ بہتر سوال نہیں ہے. سورہ مبارک ہے یوسف کی 39ویں آیت کو جس سلسلے گفتگو کے لیے سرنا میں کلام قرار دیا تھا، آج اس کی 10ویں اور آخری کڑی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یوسف کی زبانی، اے یوسف تم یہ بات سوال بڑی محمد والی ایک اور سوال کی جناب یوسف داستان کا جو سابقہ ہے، جس کے تحت جناب یوسف نے جب زلیخا اور زنان مصر کی اس آرزو کو پورا نہیں کیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ جناب یوسف کو ظلم کے ذریعے سے، ستم کے ذریعے سے اپنی منشا پر لے کر آ جائیں. اس کے لیے انہوں نے جناب یوسف جیسے عظیم نبی کو زندان میں ڈال دیا. اب زندان میں ڈالنے کے بعد جب وہ بادشاہ کے دونوں ساقی اور دونوں ندیم جب زندان میں پہنچے ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر جناب یوسف صدیق نبی سے چاہیے. جب جناب یوسف نے انہیں خواب کی تعبیر بتا دی اور ان میں سے وہ فرد جسے دوبارہ بادشاہ کا ساتھی بننا تھا، حضرت نے کہا کہ اے ساتھی، اے میرے زندان کے دوست، جب تو بادشاہ کے پاس جا تو تو میری سفارش کروا دینا. کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جب تو دوبارہ پہنچ جائے گا میرے خواب کی تعبیر اور میرے علم کے مطابق، تو تو بادشاہ کے پاس جا کر میری سفارش کرا دینا. اور پروردگار عالم کو جناب یوسف کا یہ سفارش کروانے کا کہنا جبکہ یہ حرام نہیں تھا، یہ حرام نہیں تھا. شریعت کے سارے صاحبان شریعت بیٹھے ہیں، اپنے محلے کے پیش امام سے، کسی مفتی سے، کسی مجتہد سے جا کر فتویٰ لا کر آ جاؤ کہ اپنی سفارش کروانا اور کسی سے کہنا کہ تم مجھے یاد رکھنا اس شخص کے پاس، یہ کوئی حرام شرعی نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم کو یوسف کا یہ فعل انتہائی ناگوار گزرا. پروردگار عالم کو جناب یوسف کا یہ کام اتنا ہی ناگوار گزرا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے یوسف، کیا ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جو تم نے ہمیں بھلا کر اپنے اس ساقی اور اپنے اس مصاحب سے مدد مانگی ہے؟ پروردگار عالم صاف کہہ رہا ہے کہ یوسف تمہارا یہ کام ہمیں پسند نہیں آیا. لیکن بھائی عجیب بات یہ ہے کہ یہی خدا ہے. بھائی خدا بدلا نہیں ہے، خدا وہی خدا ہے جو یوسف سے یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف تم نے اپنے اس زندان کے قیدی دوست سے آخر کیوں کہا کہ مجھے یاد کرنا؟ تو تیرا یہ کام مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے کیونکہ تو نے غیر خدا سے مدد مانگی ہے، غیر خدا سے مدد مانگی ہے. لیکن وہی خدا ہے. اور اب ایک دوسرے منظر کو تمہارے سامنے پیش کروں گا. وہاں پر یوسف نہیں ہے بلکہ وہاں پر فخر یوسف ہے کہ جب اللہ کے رسول کے معتبر صحابیوں سے در خیبر فتح نہ ہوا
تو اب خود اللہ نے کہا کہ اے رسول نعت علی مظہر العجائب، اے علی، اے رسول علی کو مدد کے لیے پکارو، رسول علی کو مدد کے لیے پکارو۔ بھئی وہاں پر منع کر رہا تھا، اور یہاں پر خود میرے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول دعا نہ کرو۔ نعت علی ظاہر میں ہے، کیا ہے نعت علی؟ یعنی نعت علی، علی کو پکارو، علی کو دعا مانگنے کا نہیں کہا، اس لیے دعا مانگنے کا کہا قرآن مجید میں ادعونی استجب لکم، تم سب مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ تو بھائی پکارا، دعا کرنا تو دل میں بھی پکارا جا سکتا ہے اور دعا بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب عربی میں ندا کا لفظ استعمال ہو تو ندا دھیمے لہجے سے نہیں کی جا سکتی بلکہ بلند آواز سے پکارا جاتا ہے۔ تو اتنا سمجھ آیا کہ یہ جو پروردگار نے اپنے رسول سے کہا نعت علی مظہر العجائب، اب دل میں علی کو نہیں پکارنا، بلند آواز سے علی کو پکارنا ہے۔ دل میں علی کو نہیں پکارنا بلکہ بلند آواز سے ندا دو، بلند آواز سے پکارو علی مظہر العجائب کو۔ تو پروردگار عالم کے اس صدیق یوسف نبی نے زندان کی اس تاریخیوں میں اور اس سختیوں میں اپنے ان مصاحبوں کو دعوت توحید دی ہے، اور میں نے یہ بات گزشتہ ایام میں اور گزشتہ سلسلہ سخن میں اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ توحید صرف اور صرف ایک زبانی کلمے کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید ایک مکمل پیکج کا نام ہے۔ بھائی جب تم کسی موبائل فون کے لیے سم خریدتے ہو نا، تو جب سم خریدتے ہو تمہیں کالنگ منٹس بھی ملتے ہیں، تمہیں میسیجز بھی ملتے ہیں، تمہیں موبائل ڈیٹا بھی ملتا ہے، تمہیں پورا کمپلیٹ پیکج ملتا ہے نا، اور تم اسی کمپلیٹ پیکج پر معاملہ کرتے ہو۔ تو پروردگار عالم نے اس توحید کے ذریعے سے صرف تم سے یہ نہیں چاہا کہ تم زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کر دو، یا سال میں ایک مرتبہ حج پہ زیارت پہ چلے جاؤ، یا تم 30 دن روزے رکھ لو، نہیں، یہ کمپلیٹ پیکج کا نام ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ جب اس کمپلیٹ پیکج کے بارے میں اللہ کے رسول کے جانشین کے ایک صحابی نے اپنے اس جانشین اور اپنے مولا اور آقا جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یمنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ جو پروردگار عالم نے ہمیں توحید کے نتیجے میں کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، کہا ہے نا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پروردگار عالم کے احکام کی تعمیل کرو اور اس کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو اس تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس تقوی کا بھائی سنتے ہو نا، قرآن مجید متقین کی ہدایت کی کتاب ہے۔ روزہ رکھنے کا اس لیے کہا تاکہ تمہارے اندر تقوی اسٹیبلش ہو جائے۔ تو بھائی اس تقوی کا مطلب کیا ہے؟ امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ تقوی کس ولا کا نام ہے، یہ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی یہ نظر تو نہیں آتا، اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ داڑھی تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہوتے پھر بھی بے تقوی ہے۔ بڑی بڑی داڑیاں تو رکھ لی جاتی ہے، پہنچے تو اوپر رکھ لیے جاتے ہیں ٹکنوں تک، لیکن بے تقوائی وہاں بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر تقوی کا تعلق صرف اور صرف داڑھی سے ہوتا، بھائی داڑھی رکھنا واجب ہے، میرے ائمہ کی سیرت ہے، سنت ہے، واجب ہے، لیکن اگر تقوی کا تعلق صرف اور صرف داڑھی سے ہوتا اور صرف اور صرف پائنچے اونچے کر لینے سے ہوتا تو شیطان سے بڑا متقی کوئی بھی نہ تھا، سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار کوئی بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ امام سے پوچھا گیا کہ یمنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ما ہوا تقوی، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو امام نے، کیونکہ امام جو ہے نا، جس طریقے سے امام انسانوں کا امام ہوتا ہے اسی طریقے سے امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا، گفتگو کا، سخن کا امام ہوتا ہے۔ تو امام نے ایک فقرے میں پورے تقوی کو سمیٹ دیا اور کہا کہ دیکھ یہ جو تم پوچھ رہا ہے نا تقوی کیا ہے، تقوی یہ ہے کہ جہاں پر پروردگار نے تجھے ہونے کا حکم دیا ہے وہاں پر تو غائب نہ دکھائی دے، اور جہاں پر تجھے ہونے کا منع کیا ہے وہاں پر تو حاضر نہ دکھائی دے۔ توجہ بھائی، اس دو فکرے میں امام نے پورے تقوی کی ماہیت اور پوری حقیقت کو سمیٹ دیا۔ تو بھائی اب جب امام نے کہا ہے کہ اے انسانوں تم نامحرم کو نہ دیکھنا، تو اب تقوی کیا ہے؟
نامحرم کو نہ دیکھا جائے. جب امام نے کہا ہے کہ حرام رزق کی طرف نہ جانا، کیونکہ یہ جانتے ہو یہ جو حرام لقمہ ہے نا، الیاذ باللہ پروردگار عالم ہم سب کو حرام لقمے سے بچائے. جانتے ہو اس کا اثر کتنا برا ہے؟ ایک حرام لقمے کی بات کر رہا ہوں. جب ابھی منزل مصائب سے دور ہوں، جب عاشور کے دن عصر عاشورہ کے وقت حسین ابن علی اپنے شش ماہے کو مقتل لائے ہیں. مقتل ابھی مصائب سے بہت دور جب لائے ہیں، اور حسین ابن علی نے شہزادے کی شہادت سے پہلے اتمام حجت کرنے کی کوشش کی ہے. اشقیاء نے دیکھا کہ حسین ابن علی کو اگر ہم نے بولنے کو نہ روکا، ان کی زبان بندی نہ کی، تو حسین ابن علی تمام تر لشکروں اور ان کے فکر کو بدل دیں گے، ایک انقلاب برپا کر دیں گے. تو عمر سعد نے کہا کہ اے اشقیاء، اے میرے دوستو، اے میرے سپاہی یزید، تم سب ہل ہلا کرو. حسین گفتگو کر رہے ہیں، تم سب ہل ہلا کرو. ہل ہلا کرنا یعنی منہ سے آوازیں نکالو، تم سب ہل ہلا کرو. تو حسین ابن علی نے وہاں پر کہا ہے کہ دیکھو تمہاری مصیبت بتائے کیا ہے، میں تمہارا اپنی نسبی برتری تمہارے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، اپنے علم کی برتری تمہارے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، تمہارے سامنے اتمام حجت کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم میری بات نہیں سن رہے، تم میری بات نہیں مان رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارا پیٹ حرام لقمے سے بھرا ہوا ہے. کیونکہ دیکھو جب تم حرام لقمہ کھاتے ہو تو یہ حرام لقمہ حرام طاقت میں بدل جاتا ہے. جب یہ حرام طاقت میں بدل جاتا ہے تو تم اسی حرام لقمے کی حرام طاقت سے سوچتے ہو، سمجھتے ہو، فکر کرتے ہو. تو بھائی جس لقمے، جس طاقت کی بنیاد حرمت پر ہو، گناہ پر ہو، معصیت پر ہو، پروردگار کی مخالفت پر ہو، وہ طاقت تمہیں عبادت خدا کی جانب نہیں لے کے جا سکتی. وہ طاقت، حرام لقمے کی طاقت اور اس کی انرجی تمہیں راہ خدا کی جانب اکسا نہیں سکتی. تو بھائی پروردگار عالم نے کہا ہے کہ حرام لقمہ نہ کھاؤ، تو حرام لقمہ نہ کھاؤ. وہاں پر تم حاضر دکھائی نہیں دینے چاہیے. اچھا اسی طریقے سے امام نے کہا ہے کہ تم اپنے امام کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ حاضر دکھائی دینے چاہیے. تو اب تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر تم حاضر دکھائی دو، وہاں پر تم غائب دکھانے نہیں دینے چاہیے. کیونکہ یہ بات یاد رکھو، آج شب عاشور ہے نا بھائی، نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے. نمازیں، ہم تو نماز پڑھنے سے بھاگتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ ہمیشہ یاد رکھو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، روزے رکھنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے زمانے کے امام اور ولی خدا کی نصرت اور مدد کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے کیونکہ دیکھو اس ولی خدا کی نصرت اور مدد کرنے کے مخالف جو افراد تھے نا، وہ بے نمازی نہیں تھے، وہ غیر روزہ دار افراد نہیں تھے. جب حسین ابن علی نے مکے کو چھوڑا ہے تو مکے میں خدا الیاذ باللہ من ذالک کوئی شرابی کبابی افراد نہیں تھے، سارے حج گزار افراد تھے، لیکن ولی خدا کی نصرت نہیں کر سکے. اور تمہیں ایک مثال دوں، اس صحابی کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آج تم اس صحابی کو بڑے اعتبار اور بڑے تقدس سے اس کا نام لیتے ہو، اور میں بھی لیتا ہوں اس لیے کیونکہ اس صحابی کے پیر کی جوتیوں کی جو خاک ہے، ہماری زندگیاں، ہمارے سجدے، ہماری نمازیں اس خاک پر قربان ہو جائیں. اتنا عظیم صحابی ہے. جب امام حسن نے امیر شام سے صلح کی ہے نا، صلح، تو ایک مرتبہ وہ صحابی آ کر امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ یا مذل المومنین، کہ اے پسر خدا، آج آپ نے مومنوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا. معتبر نام ہے صحابی کا، تاریخ سے پورے دعوے سے پڑھ رہا ہوں، کوئی دائیں بائیں آئیں بائیں شاید صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، معتبر نام ہے. لیکن کیا ہوا، اس صحابی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس صحابی کے اندر انفرادی تقویٰ تو تھا، ذاتی زندگی میں تو تقویٰ تھا، لیکن اس صحابی کے اندر سیاسی تقویٰ نہیں تھا. جب سیاسی تقویٰ نہیں تھا تو وہ امام کے اس کام کی حکمت کو نہیں سمجھ سکا، تدبیر کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا، بلکہ ظاہر بین ہو کر فیصلہ کیا اور کہتا ہے کہ آپ نے مومنوں کو آج ذلیل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ذاتی زندگی میں تو تقویٰ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو ذاتی زندگی کے تقویٰ کا مطلب ہے روزہ، یعنی زکوٰۃ، یعنی خمس، یعنی حج، یعنی کفارہ، یعنی روزہ. یہ بہت آسان ہے.
لیکن سب سے بڑا مسئلہ سیاسی تقوی کا رکھنا ہے، اس لیے کیونکہ آج تم بڑے بڑے مجاہد جن کا تم نام لیتے ہو، تم حجر ابن عدی کا نام لیتے ہو، تم میثم تمار کا نام لیتے ہو، تم ابو ذر غفاری کا نام لیتے ہو، تم سلمان فارسی کا نام لیتے ہو، تو تم ان کا امتیاز اور ان کی فضیلت اس بات میں شمار نہیں کرتے کہ وہ بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ ان کے مخالفین نمازیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ تم اپنے ذہن میں ان کی فضیلت کا جس بات کا اقرار کرتے ہو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امام کے اس سیاسی اسٹانس اور سیاسی اسٹریٹجی کو بالکل گہرائی سے سمجھ لیا۔ توجہ ہے؟ اب دیکھو میں تمہارے سامنے روایت پڑھوں، یہ روایت شاید مجھ سے پہلے نہ سنی ہو، اپنے علم کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو جاہل ایک طالب علم ہوں، ادنا طالب علم ہوں، لیکن یہ روایت شاید تم نے نہ سنی ہو۔ بھائی جانتے ہو 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، 61 ہجری میں واقع کربلا رونما ہوئے، درمیان میں کتنے سال ہیں؟ 10 سال ہے، 10 سال ہے درمیان میں۔ بھائی ان درمیانی 10 سال کے اندر مدینے کا حاکم تھا مروان ابن حکم۔ کون ہے مروان؟ جناب خلیفہ عثمان ابن عفان کا داماد، اس کا باپ مروان کا باپ حکم رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مدینے سے اسے جلا وطن کر دیا تھا، اور جناب ابو بکر نے اسے وطن میں نہیں، مدینے نہیں بلایا، جناب عمر نے اسے مدینے آنے کی اجازت نہیں دی، لیکن جب عثمان کے پاس خلافت آئی ہے تو انہوں نے حکم اور مروان دونوں کو مدینے بلایا۔ مروان کو اپنی بیٹی تھی اور وہ فدق جو خاتون جنت سے غصب ہوا تھا وہ اسے عطا کر دیا۔ مروان جانتے، ایک اور میں واقعہ سناؤں مروان کا، جب 28 رجب المرجب کو امام حسین کو ولید نے بلایا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ امیر شام مر گیا ہے اور اس کا بیٹا اس کی جگہ پر جانشین بن گیا ہے، تو ایک مرتبہ امام نے اس نے امام سے کہا تھا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی، تو امام نے کہا کہ اتنی رات کی تاریکی میں کیا جلدی ہے، دن کا اجالا ہونے دو پھر دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو مروان نے وہاں پر اشارے سے کہا تھا ولید کو کہ اے ولید حسین ابن علی کو آج قتل کر دے، اس لیے کیونکہ آج یہ باہر چلے گئے تو یہ دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام نے مروان کی جانب رخ کر کے کہا تھا یبن الزرقا، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ یہ یبن الزرقا کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یعنی نیلی آنکھوں والے کی بیٹے، یہ نیلی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اے فاحشہ کے بیٹے، اے غلط کار خاتون کے بیٹے، اے بد عصمت بد طہارت عورت کے بیٹے۔ امام نے اسے کہہ دیا کہ تیری ماں بد دیانت تھی، تیری ماں بد طہارت تھی، لیکن یہی مروان ہے کہ جب 50 ہجری سے 60 ہجری کے درمیان یہ مروان مدینے کا حاکم ہے اور امام حسین اس حاکم وقت کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام اس مروان کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام کے پر پوتے سے یہ کسی نے سوال پوچھا کہ اے 7ویں امام کے فرزند آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ کے جد حسین ابن علی اس ظالم اس حرام زادے مروان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو کیا گھر میں آ کر اعادہ کرتے تھے نماز سے؟ اعادہ کرنا یعنی نماز کو دہرانا، کیا نماز کو دہراتے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں امام نہیں دہراتے تھے۔ اب دیکھو اگر میں اور تم اگر اس زمانے میں ہوتے تو انصاف کے ساتھ یہ بتاؤ کہ کیا ہم امام کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ امام کا یہ اقدام غلط ہے؟ کیا ہم اور تم یہ نہ کہتے کہ یہ امام کا کام غلط ہے؟ لیکن یہ امام کا کام غلط نہیں تھا، اس لیے کیونکہ امام نے اپنے اس کام کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے تاریخ کے محرک کا زبان بند کر دی، اور اب کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ صلح نامہ جو حسن ابن علی نے معاویہ کے ساتھ باندھا تھا حسین نے اس کو توڑ دیا۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کیونکہ حسین ابن علی نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اس صلح کے مندرجات پر پورے طور پر عمل کیا، بلکہ اس صلح کو توڑنے والا حسن ابن علی نظر نہیں آئے گا، حسین ابن علی نظر نہیں آئے گا، بلکہ نظر آئے گا تو امیر شام نظر آئے گا۔ صلح کو توڑنے والا تمہیں اولاد رسول نظر نہیں آئے گی۔ تو دیکھو اب یہاں پر اگر تم اس سیاسی تقوی، میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سیاسی تقوی، اگر سیاسی تقوی کے بغیر تم امام کے اس کام کو دیکھو کہ جس میں امام مروان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو تم کیا کہو گے؟ ایسے بعض برادران اہل سنت ایسی روایت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ خواہ مخواہ جو ہے وہ
جیسے افراد کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک محض آرائی رکھتے ہیں، ورنہ دیکھیے آپ کے امام نے تو ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا؟ تو دیکھو امام نے تو اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھی ہے۔ اچھا دوسری جانب اگر تم اس سیاسی تقویٰ کے کانسیپٹ کو، نظر کو ہٹا دو، اہل سنت کی نظر سے دیکھو تو وہ یہ کہیں گے کہ تمہارا امام تو مروان کو اچھا سمجھتا تھا، اور اگر تم سیاسی کانسیپٹ کو ہٹا کر دیکھو تو تم لامحالہ طور پر کہو گے کہ امام نے تقیہ کی، یہی کہو گے نا بھئی۔ اگر سیاسی تقوی کی سوچ کو ہٹا دو تو تم کہو گے کہ امام نے تقیہ کیا، جبکہ میں تمہیں روایت پیش کرتا ہوں کہ امام نے یہاں پر تقوی نہیں کی، تقیہ نہیں کیا۔ اس کی دلیل سننا چاہو گے؟ جب امیر شام مدینے آیا ہے اور وہاں پر آ کر یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا ہے، حسین ابن علی سے یزید کی بیعت نہیں مانگی کیونکہ جانتا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ امیر شام کے حواریوں نے حسین معاویہ سے کہا کہ اے معاویہ تو حسین ابن علی کو اجازت دے کہ وہ ممبر پر آ کر کچھ گفتگو کریں۔ حسین ابن علی ممبر رسول پر آئے اور ایک مرتبہ اپنے نسب کا اعلان کیا، کہا کہ دیکھ اے معاویہ میں علی کا بیٹا ہوں، تو ابو سفیان کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا لال ہوں، تو ہندا جگر خارا کا بیٹا ہے، تیری ماں نے حمزہ کا جگر چبایا تھا اور میری ماں نے وہی کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ تیرے نسب میں اور میرے نسب میں کتنا فرق ہے، تو کہاں اور ہم کہاں، ہم اس بلندیوں پر ہیں، اگر ہم زمین پر بھی آ جائیں تو عرش کی بلندیوں پر نظر آئیں گے۔ توجہ، ہم تو یہ بلندیوں پر نظر آئیں گے۔ تو بھائی اگر امام نے تقیہ کرنا ہوتا تو کیا مروان سے تقیہ کرنا چاہیے تھا یا معاویہ سے تقیہ کرنا چاہیے تھا؟ تقیہ ہی کرنا تھا تو تقیہ کا زیادہ سزاوار کون تھا؟ معاویہ تھا نا۔ اگر تقیہ ہی کرنا تو امیر شام سے کرتے، لیکن امیر شام سے تقیہ نہیں کیا، تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ امام نے مروان کے پیچھے جو نماز پڑھی یا امام کے بقیہ تاریخ آل محمد میں تمہیں اس طرح کے جو واقعات نظر آئیں گے، جو داستانیں نظر آئیں گی، جو روایات نظر آئیں گی، وہ در حقیقت زیادہ تر تقیہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کیونکہ امام یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام بچ جائے، کہ کسی طریقے سے اسلام بچ جائے۔ جب تاریخ میں مورخ آئے، جب آج کراچی یونیورسٹی کا کوئی شاگرد آئے، جب اردو یونیورسٹی کا کوئی اسلامی تاریخ پڑھنے والا طالب علم آئے، تو وہ یہ نہ کہے کہ آل محمد نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہر سہارا لیا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو کہ اگر تاریخ میں کسی نے اصولی سیاست کی ہے تو وہ صرف اور صرف آل محمد نے کی ہے، اگر نظریے کی سیاست کی ہے تو صرف اور صرف آل محمد نے کی ہے، کیونکہ آل محمد وہ ذاتیں نہیں ہیں جو حادثات اور سانحات کی سیاست کرتے ہیں۔ بھائی کچھ افراد لاشوں پر سیاست کرتے ہیں، کچھ افراد حادثات پر سیاست کرتے ہیں، لیکن آل محمد نظریے کی سیاست کرتے ہیں۔ اس بات کو پہنچا دیا کہ آل محمد کی سیاست، تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ہمیشہ نجی زندگی میں تقوی اختیار کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل اجتماعی زندگی میں تقوی کو اختیار کرنا ہے، سیاسی زندگی میں تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ ابھی تم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جو یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر رضا خانے میں مجلس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کے دین کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ تو بھائی ایسے افراد تو کوئی مشکلات میں آئی نہیں، اگر انہوں نے اپنے تقوی کی حفاظت کر لی تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تقوی کی حفاظت تو تب بات آئے گی، کمال تو تب آئے گا جب آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ کے پاس حرام ذریعہ ہو اسے لینے کا، اور اس کے باوجود آپ اس پیسوں پر، اس رقم پر حرام نگاہ نہ ڈالیے۔ یہ میسج ہے کربلا کا، یہ پیغام ہے کربلا کا، کیونکہ کربلا انسان کو صرف ذاتی زندگی میں تقوی بنانے، متقی بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کربلا انسان کو تمام تر زندگی کے سارے پہلوؤں میں متقی بنانا چاہتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں بھی متقی بنانا چاہتی ہے، اولاد کی نسبت بھی متقی بنانا چاہتی ہے، معاشی تقوی بھی دینا چاہتی ہے، سیاسی تقوی بھی دینا چاہتی ہے، لوگوں سے تعلقات کی نسبت بھی با تقوی بنانا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور سے بات پڑھو، محمد والے محمد۔
مرتبہ امیر المومنین مدینے سے چل رہے ہیں کوفہ کی جانب، اور کوفہ پہنچتے ہوئے راستے میں شخص ملا، مسیحی تھا، امیر المومنین کو نہیں پہچانتا تھا۔ امیر المومنین اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کوفہ سے کچھ آگے جا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ چلے، اور جب اس موڑ پر میرا مولا اس مسیحی کے ساتھ پہنچا ہے نا، کہ جہاں پر کوفہ اور اس کی منزل کا راستہ الگ ہو رہا تھا، تو امام اس کے ساتھ کچھ مزید قدم آگے بڑھے۔ اس نے کہا کہ اے شخص، اے مسافر، میرے دوست، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ تو کوفہ جا رہا ہے؟ تو کوفہ کا راستہ تو اس سمت سے آتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تو اس سمت میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ تو وہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے میرے مسافر دوست، ہم نے اپنے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ مسافر ہو جائے تو اس کے ساتھ کچھ قدم آگے بڑھ کر مشایعت کیا کرو۔ تو یہ قدم اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ وہ حق جو تیرا میری گردن پر ہے وہ ادا ہو جائے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا کون سا رسول ہے؟ امیر علیہ السلام نے کہا ہماری امت مسلمہ کا رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ تو کہا کہ ایسے رسول کی تعلیمات تو مجھے اور بتا، اس لیے کیونکہ آج سے میں تیرے رسول پر ایمان لا رہا ہوں، آج سے میں تیرے رسول پر ایمان لا رہا ہوں۔ تو آپ ملاحظہ کیجیے کہ کس طریقے سے تقویٰ کا آپ کو عملی پیکر نظر آئیں گے۔ کیوں نظر آئیں گے؟ اس لیے کیونکہ ان کی توحید صرف زبانی کلامی حد تک نہیں تھی، بلکہ یہ جو کہہ دیں وہی توحید بن جاتی تھی۔ جب یہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ جانا توحید بن جاتا تھا، جب یہ بات کریں تو گفتگو کرنا توحید بن جاتا تھا، جب یہ سکوت اختیار کریں تو سکوت اختیار کرنا توحید بن جاتا تھا، جب یہ صلح کریں تو صلح